رضیہ بیگ لکھتی ہیں کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی بڑی شان و شوکت سے کی تھی۔ شادی کے بعد میرے دونوں بیٹوں نے مجھے اور میرے شوہر کو حج کے لیے بھیجا۔ کعبے کو پہلی بار دیکھتی ہی دل سے دعا نکلے، اے اللہ، میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی ہے، اب میرے سر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، بس مجھے میرے شوہر سے طلاق دے، کیونکہ میرے شوہر کے ساتھ میری زندگی ایک بوجھ کی طرح تھی اور میں کئی سالوں سے یہ بوجھ اٹھا رہی تھی۔ میں تکلیف میں تھی اور مجھ میں اسے برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے شوہر خود مجھے اس پاک سرزمین پر لائے تھے۔ زیارت سے واپسی پر منیر احمد اور میں تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم جلد از جلد ہوٹل پہنچنا چاہتے تھے۔ ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم نے کسی گاڑی کا انتظام نہیں کیا اور پیدل سفر کے لیے نکلے۔ لیکن کچھ دیر بعد مجھے بہت زیادہ تیز چکر آنے لگے۔ 80 سال کی عمر میں بھی منیر خوش مزاج اور خوش اخلاق آدمی کی طرح چلتا رہا، لیکن میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں الجھ کر نیچے گر گئی۔ میں ہوش کھو بیٹھی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر موجود تھی، ایک انجان ملک اور انجان شہر میں جس کی زبان بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں ہسپتال کے بستر پر اکیلی پڑی تھی، نہ جانے میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا۔ اپنے آپ کو اکیلا پا کر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میں نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں تقریباً سبھی عربی جانتے تھے اور مجھے عربی بالکل نہیں آتی تھی، اس لیے میں مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اپنے شوہر کو کیسے تلاش کروں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ ایسی صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ وہ عربی میں بات کرنے لگتے اور میں خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی۔ میری آنکھوں سے خود ہی آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خدا کے گھر کی زیارت کرنے آئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آنے کے بعد میں اپنے شوہر سے بچھڑ جاؤں گی۔ میری حالت ایسی تھی کہ جیسے مجھے کاٹ لیا گیا ہو۔ میرے جسم میں خون نہیں تھا، میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور میں مستقبل کی فکر میں اپنی زندگی برباد کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے اور میری تمام پریشانیاں دور کرے۔ میں اداس ہو رہی تھی، بس یہ سوچ کر کہ منیر مجھ سے نہ ملے یا وہ ہسپتال نہ آئے، پھر میرا کیا ہوگا، کہاں جاؤں گی، کس سے شکایت کروں گی۔ میری ساری زندگی بہت سی مشکلات میں گزری اور میں حج کے نام پر بہت خوش تھی۔ میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہاں بھی میرا امتحان ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا۔ یہ میری زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ میرے شوہر منیر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور میں بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ اللہ مجھے اپنے شوہر سے ملوائے، مجھ پر رحم فرمائے۔ میں بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی تھی۔ مجھے امتحان میں مت ڈالو، میں ہاتھ پھیلا کر التجا کر رہی تھی۔ خدا کے بعد منیر کے علاوہ میرا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک عربی ڈاکٹر میرے قریب آیا۔ یہ دیکھ کر وہ اردو زبان میں بہت آہستہ سے کچھ کہنے لگا، تم ٹھیک ہو؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ایک عربی آدمی کو اتنی اچھی اردو بولتے دیکھ کر پہلے تو میں حیران ہوئی، پھر میں نے فوراً اس سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا ہے۔ میں یہاں حج کے لیے آئی تھی، لیکن الجھ کر راستے میں گر گئی۔ شاید یہاں بہت گرمی تھی اور میں گرمی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میں ہسپتال گئی، میں کیسے پہنچی اور میرا شوہر کہاں ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے پاس نہ تو کوئی سامان ہے اور نہ کوئی دستاویز۔ میرا بیگ بھی ہوٹل کے کمرے میں تھا جس میں میرا پاسپورٹ اور اہم کاغذات تھے، اب وہ میرے پاس بھی نہیں ہیں۔ میں اپنے شوہر تک کیسے پہنچ سکتا، میں اسے کیسے تلاش کروں، اس کی مدد کیسے کروں، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ برائے مہربانی میرے شوہر کو تلاش کر کے مجھے کہیں سے لے کر آئیں یا مجھے میرے شوہر کے پاس بھیج دیں۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی، بیوی فکر مت کرو، اگر تمہارا شوہر تمہیں یہاں لے کر آیا ہے تو وہ خود تم سے ملنے آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کام سے نکلا ہو، تم شام تک اس کا انتظار کرو، تب تک میں نرسوں کو بھیج دوں گا کہ تمہاری دیکھ بھال کریں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ بیوی تم اپنا خیال کرو اور آرام کرو۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ شام کو پھر آئے گا اور اگر منیر اس وقت تک نہیں آیا تو وہ میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ ایک عربی آدمی کی مدد سن کر مجھے سکون ملا، لیکن اسے اس جگہ کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، وہ منیر کو ضرور تلاش کرے گا۔
لیکن میں اس کی بہادری پر حیران تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ میں نے منیر کو اتنا لاپرواہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شادی کے وقت سے لے کر اب تک وہ ہمیشہ میرے لیے موجود تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے والا تھا۔ میں ہی تھی جو اسے کبھی شوہر کا درجہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ میری عمر صرف 26 سال کی تھی جبکہ وہ 80 سال کا بوڑھا تھا۔ میں نے اسے جان چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن آج جب وہ اس انجان ملک میں مجھ سے بچھڑ گیا تو میں بے حد پریشان ہوئی اور مجھے لگا جیسے میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، کیونکہ وہ جیسا تھا میرا شوہر میرا محافظ تھا۔ میری بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی اور میری دواؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور جیسے آج دوپہر شام ہو گئی لیکن منیر واپس نہ آیا اور رات کو وہی عربی ڈاکٹر چکر لگاتا آیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے شوہر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور اب میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں کب تک ہسپتال کے بستر پر پڑی رہوں گی۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ تم آ جاؤ میرے ساتھ میرے گھر، میں آپ کا خیال رکھوں گا اور آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بھی کوشش کروں گا تاکہ جلد از جلد آپ ان تک پہنچ سکو۔ میں اس کے عربی کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ جو بھی تھا میرے لیے اجنبی تھا، میں اس پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ میں اس کے گھر جا سکتی تھی لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ نہ مجھے اپنے ہوٹل کا نام معلوم تھا نہ ہی مجھے منیر کا ٹھکانہ معلوم تھا۔ کسی انجان ملک کے ہوٹل میں آ کر مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر مجھے ہوٹل کا نام معلوم ہوتا تو وہ عربی ڈاکٹر مجھے کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل میں لے جاتا۔ اس عربی ڈاکٹر عبداللہ نے ہسپتال کے عملوں کی ہدایت کی کہ اگر میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے تو فوراً اس سے بات کرے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ یہ بہت خوبصورت اور عالیشان گھر تھا۔ اس نے ایک کمرہ کھول کر مجھے دے دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، یہاں سکون سے رہو، تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اس وقت تک تم میرے مہمان ہو جب تک مجھے تمہارے شوہر منیر کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس عربی ڈاکٹر کی باتوں پر یقین کر لیا، لیکن دل میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ شخص کیسا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے لوٹ لے، میری عزت کی۔ کیا میرے ذہن میں کوئی شیطانی پروپاگنڈا چل رہا تھا؟ میں نہیں جانتی کہ مجھے اکیلا پا کر وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ ایسی ہزاروں باتیں میرے ذہن میں آئیں، ایک آئی دوسری گئی۔ مجھے کیسے پتہ چلا کہ اس دنیا میں کوئی بھی میرے بھروسے کے لائق نہیں ہے؟ نہ جانے میں نے اسے کہاں چھوڑ دیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھی تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑا جب میں نے اپنے شوہر کو کھو دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے بیٹھ گئی اور دعا کی۔ کل تک میں اس شخص سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی جس سے اپنی زندگی کی دعا مانگنا تھا، آج اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ قسمت بھی عجیب چیز ہے، یہ مجھے کہاں سے کہاں لے گئی تھی اور مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے ذہن سے بالکل باہر تھا۔ ایسی ہی تھی جب میں 20 سال کی تھی، جب میرے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد میرے چچا نے میرا جینا مشکل کر دیا۔ در حقیقت اس کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ میرے والد کو دعائیں دیتا تھا۔ میرا کردار کشی تھا اور اس نے اپنے والد کو بتایا تھا کہ والد کے کام پر جانے کے بعد محلے کے لڑکوں کے ساتھ میرے تعلقات رہتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ابا مجھ سے دور ہوتے جا رہے تھے کہ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے ابا کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا کسی سے کوئی افیئر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آوارہ لڑکی ہوں، لیکن ابا کو مجھ سے زیادہ اپنی بہن کی باتوں پر یقین تھا۔ میرے اکلوتے چچا جو اماں کے وفات کے بعد ہمارے گھر آئے تھے، لیکن وہ تو مضطرب بیٹھی تھی، وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ مجھے کسی بھی طریقے سے چھڑوایا جائے تاکہ اس کے بیٹے کی جان بھی بچ جائے اور باپ کے جائیداد بھی اس کے حصے میں آئے۔ اور پھر ایک دن اس نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا۔ پھپھو بازار جا رہی تھی کہ راستے میں اس نے گلی سے ایک آوارہ لڑکے کو ہمارے گھر بھیج دیا کہ میں نے اسے کسی کام سے بلایا ہے۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا کیونکہ میں بھی خوبصورت تھی اور اس نوجوان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ پھپھو نے کس قسم کا جال بچھا رکھا ہے۔ پھپھو نے نہ صرف ابا بلکہ اس کے بیٹے ظہیر کو بھی واپس بھیج دیا اور ان دونوں کی نظر میں بد کردار ثابت ہو چکی تھی۔ میں بہت روئی اور ابا سے منتیں کی اور میں نے ظہیر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھپھو کی چال بہت زیادہ کامیاب رہی۔ میرے رونے کے باوجود ابا نے میری ایک نہ سنی اور میری شادی ایک ایسے شخص سے کر دی
جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اسے یہ نصیحت بھی اس کے چچا نے دی تھی کہ سزا کے طور پر اسے کسی بوڑھے کے پاس چلا دو تاکہ اسے یہ نصیحت بھی اس کے چچا نے دی تھی کہ سزا کے طور پر اسے کسی بوڑھے کے پاس بھیج دو تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ رتن کو اپنے باپ کی عزت کی کیا سزا ہے۔ ابا کے حکم پر میں منیر کی دلہن بن گئی تھی۔ میرے دل میں ظہیر کی محبت کے ساتھ میں نے منیر سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن میں نے اسے کبھی دل سے اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، کیونکہ وہ دونوں شادی کے اہل ہو چکے تھے اور شادی کے بعد وہ اپنے الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے اس نے پہلے اپنے بوڑھے باپ کی شادی کرائی تاکہ اس کے مرنے کے بعد کوئی عورت اس کے باپ کی دیکھ بھال کرے۔ منیر کو بتایا گیا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن شادی کی رات ہی میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں شادی میں خوش نہیں ہوں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، اس نے مجھے کسی طرح سے مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور اس طرح ہم دونوں مجبوری میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ میری شادی کے 1 سال بعد منیر نے اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ طے کر لیا تھا اور بہت جلد شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ میں دن رات دعا کرتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، جیسے منیر سے جان چھوٹ جائے۔ ظہیر کی محبت ابھی تک دل میں موجود تھی۔ منیر کے دونوں بیٹے میری اور منیر کی بہت عزت کرتے تھے، اور میں نے ان کی ساری شاپنگ منیر کے کہنے پر ہی کی تھی۔ منیر نے دونوں بیٹوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرائی۔ شادی کے 1 ماہ بعد دونوں بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہم دونوں کو، یعنی میاں بیوی کو، حج پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ حج کے نام پر میں بہت خوش تھی۔ میں نے سوچا کہ خدا کے گھر جا کر شکایت تو ممکن ہے، کاش میرا دل بدل جائے اور میری زندگی منیر سے آزاد ہو جائے، لیکن یہاں آ کر جس طرح منیر سے جدا ہوئی تھی، اب میں پاگلوں کی طرح اس سے ملنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور اب اس عربی کے رحم و کرم پر تھی۔ ڈاکٹر میں کرم پر تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، لیکن ڈاکٹر رات کو آیا تھا، وہ میرے پاس نہیں آیا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ عرب پورے گھر میں موجود نہیں تھے۔ وہ عربی پورے دن گھر موجود نہیں تھا۔ رات اور پھر صبح جب عربی گھر آیا تو اس نے بتایا کہ اس کے اسپتال میں رات کی ڈیوٹی ہے۔ یہ سن کر میں پھر رونے لگی۔ پھر وہ عربی مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ میرے شوہر کو تلاش کرے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور میں اس بات سے پریشان تھی۔ مجھے عربی کے گھر آئے ہوئے 5 دن ہو چکے تھے۔ اب میں اس گھر کے دروازوں اور دیواروں کا عادی ہو چکی تھی۔ اس طرح ایک شام اس عربی ڈاکٹر کے غیر موجودگی میں میں اس کے گھر کے ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ جب میں کمرے میں پہنچی تو مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کام کرنے والی ملازم نے بتایا کہ یہ ایک اسٹور روم ہے اور یہ بہت کم کھلتا ہے۔ مجھے پرانی چیزیں دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے بغیر سوچے اسٹور میں چلی گئی۔ میں اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے والے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، کیونکہ میں نے وہ کچھ نہیں دیکھا تھا جس کا میں یہاں ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، یوں لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی ہو۔ یہ ڈاکٹر کون تھا اور مجھے یہاں کیوں لایا تھا؟ اس کے اسٹور روم میں اس چیز کا کیا فائدہ تھا؟ آپس میں سارے سوالات کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ میرا شوہر کہاں ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اب مجھے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ عربی ڈاکٹر میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ہرگز کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اسے میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی، وہ عربی ڈاکٹر میرا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ آ رہا تھا اور مجھے اس کمرے میں دیکھ کر اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کمر سے پکڑ کر کہا کہ بتاؤ تم کون ہو اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ بتاؤ۔ وہ مجھے
تمہارے پاس کیوں چھوڑ کر آئے ہے؟ میرے شوہر منیر زندہ ہیں، اس لیے انہیں کچھ ہو جائے تو وہ نہیں گئے۔ میرے دل میں ہزاروں خواہشیں جنم لے رہی تھیں، میری پوری دنیا میں تھا منیر، میری پوری زندگی تھے۔ میں بے آواز تھی۔ ڈاکٹر میرے سوالات کا جواب دینے کے بجائے مجھے واپس میرے کمرے میں لے آئے اور مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور کہا کہ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ یہ کہ اس نے وہ بیگ کھولا جو اس نے اسٹور میں رکھا تھا۔ میں نے اسے کمرے سے اٹھایا تھا۔ یہ میرا بیگ تھا جو میں پاکستان سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بیگ اس کے اسٹور روم میں موجود تھا، جبکہ بے ہوشی کے وقت وہ بیگ میرے پاس بھی نہیں تھا، بلکہ ہوٹل میں تھا۔ کمرہ تو یہ اس کے ساتھ کیسے آیا؟ یہ سوالات تھا جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ ڈاکٹر عبداللہ نے بیگ کھول کر ایک خط نکالا اور میرے حوالے کیا، جس میں خط کے ساتھ کچھ کاغذات بھی موجود تھے جنہیں دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس خط میں منیر نے لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دو میری پیاری بیوی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے باپ نے تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری میرے ساتھ رخصت کی۔ میں نے اپنی زندگی کا 1 سال آپ کے ساتھ یہ سوچ کر گزارا کہ شاید میری محبت آپ کے دلوں کو پگھلا دے۔ اس عمر میں دوم شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ فیصلہ میرے دونوں بیٹوں نے کیا۔ میرے دونوں بیٹوں نے کیا۔ وہ میرے بیٹے کم اور میرے دوست زیادہ ہیں۔ میرے بیٹوں نے بھی ہماری زندگی میں خوشیاں بھرنے کی کوشش کی۔ میں نے بھی آپ کا دل جیتنے کی بہت کوشش کی، لیکن سب ناکام ہو گئے۔ اے میرے پیارے، میں نے آپ کو زبردستی اپنے ساتھ باندھ رکھا تھا اور یہ ظلم ہے۔ اس لیے اس پاک سرزمین پر آ کر میں نے بہتر سمجھا کہ اس بوڑھے سے جان چھڑائی جائے اور میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں۔ میری طرف سے آپ آزاد ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتی ہیں۔ آپ ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہیں۔ آپ کا بے ہوش ہونا قدرتی نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کو دوائی دی تھی جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی تھی، اور میں نے آپ کو جان بوجھ کر ہسپتال چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں اور میرے ایک دوست کی بیٹی ہیں۔ یہ میں جانتا ہوں وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے، اور میں نے اسے کہا کہ وہ تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی کو بہتر بنائے گا۔ تم کافی عرصے سے میرے ساتھ نہیں ہو، تم اپنے جرائم کی سزا بھگت رہی ہو، لیکن تمہیں ایک خوشگوار زندگی بھی ملنی چاہیے۔ کیونکہ صحیح وقت آنے پر تم اس کے صحیح مستحق ہو۔ لیکن ڈاکٹر عبداللہ، میرے خط کے ساتھ آپ کے پاس طلاق کے کاغذات بھی ہیں۔ شریعت میں جو حکم ہے اس کے مطابق آپ عدت پوری کریں اور ڈاکٹر عبداللہ سے نکاح کریں۔ وہ 30 سال کا نوجوان ہے، وہ بھی تم سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب صرف اس کی رضامندی سے ہوا ہے۔ اس کے پاس نہ تو پیسوں کی کمی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے۔ البتہ اس کے والدین کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ تنہائی کا شکار ہے۔ تم پیار کرو، اسے اپنی زندگی کو رنگوں سے بھرو اور یہ آپ کے ذریعے اپنی خامیوں کو بھی پورا کرے گا اور آپ دونوں اچھی زندگی گزاریں گے۔ میں اپنا حج مکمل کروں گا یا وطن واپس آؤں، اور دعا کروں گا کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ منیر کا خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس چلا گیا ہو۔